اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، آپ سب کا استقبال ہے اس ہمارے عقیدہ کلاس نمبر 24 میں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہمیں پھر سے جمع کیا ہے اچھی صحت کے ساتھ، اچھی طاقت کے ساتھ اور بہت اچھے وقت میں۔ اللہ کا ہم پر فضل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تمام برائیوں کی طرف سے موڑ کر بھلائی نیکی کی طرف بٹھا کر رکھا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم تمام بری باتیں، برے محفلیں، برے لوگوں کو چھوڑ کر آج نیکی کمانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اور ہماری اولاد کو دین کے راستے پر چلا اور ہم سے اور ہماری اولاد سے دین کا کام لے لے، آمین یا رب العالمین۔ جس طرح ہمارا معمول ہے کہ کلاس نمبر 24 سے پہلے ہم کلاس نمبر 23 کا کوئز حل کریں گے، کہ جو پچھلی کلاس میں جو ہمارے کچھ سوال تھے وہ پہلے دیکھیں گے۔ اسلام کا معنی کیا تھا؟ سب سے پہلا سوال، اللہ کو ایک ماننا، اس کی اطاعت کرنا، اس کے سامنے جھکنا، اپنی تمام خواہشات اور تمنات کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ اسلام کا معنی ہے۔ اور دوسرا سوال آپ کے سامنے تھا کہ مسلمان کے معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو جھکا دینا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکانا، سجدہ اللہ کے سامنے کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خواہش کی خاطر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم تمام چیزوں کو چھوڑ دینا۔ اگر ایک طرف سے مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور دوسری طرف سے کوئی ہمارے دوست رشتہ دار کہتے ہیں کہ چلو باہر گارڈن گھومنے کے لیے جاتے ہیں یا پکنک کے لیے، تو پہلے ہم کس کی بات سنتے ہیں؟ اگر ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو سمجھے اللہ کے بندے ہیں، پھر مسلمان ہیں، اور اگر ان کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، دوست کے ساتھ نکل جاتے ہیں، تو پھر ہم نے مسلمان ہونے کا جو فریضہ ہے وہ نبھایا نہیں۔ سوال نمبر 3، حدیث جبرائیل میں جبرائیل علیہ السلام کس شکل میں آئے تھے؟ ہم نے پچھلے بار بتایا تھا اور آپ لوگوں نے بھی صحیح لکھا کہ وہ وائٹ سفید بالوں میں، سفید کپڑوں میں، انسانی شکل میں آئے تھے۔ اور چوتھا سوال، قیامت کب آئے گی؟ نہ آپ کو پتہ ہے، نہ مجھے پتہ ہے، نہ کسی جن کو پتہ ہے، نہ کوئی انسان کو پتہ ہے، کسی فرشتے کو بھی پتہ نہیں ہے، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ سوال نمبر 5، قیامت کی نشانی کیا ہے؟ بہت ساری نشانی ہیں۔ پچھلے بار ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بکریاں چلانے والے، ننگے پیر چلنے والے لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے بلڈنگیں بنانے میں، اور یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ اولاد غلام اپنے آقا کو جنے گی، یعنی حدیث کی اس طرح شرح لکھتے ہیں علماء کرام کہ جو اولاد ہے ماں باپ کے پیٹ سے تو پیدا ہوئی، لیکن ماں باپ کو غلام سمجھتی ہے، ماں باپ کے اوپر چیختی ہے، ان کے اوپر غصہ، یعنی آپ لگا لیں کہ ایک نوکر کی طرح ماں باپ کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس کا یہ شرح ہے۔ اور بہت ساری چیزیں، سود الگ الگ نام سے آئے گا، دجال، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آنا اور نزول ہونا، اور اور بھی بڑی یعنی یاجوج ماجوج کا آنا، یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک ہے، اور بھی ہے۔ سوال نمبر 6 ہم نے آپ کو سوال کیا تھا کہ ایمان کے 6 ارکان کیا ہے؟ ایمان کے 6 ارکان، ان تؤمنوا باللہ والملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر وتؤمنوا بالقدر خیر وشرہ۔ یہ 6 چیزیں ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ آگے بتاؤں گا، اس کو تھوڑا تفصیل میں لیں گے انشاءاللہ۔ یعنی حدیث جبرائیل کا جو دوسرا سوال تھا کہ ایمان کے ارکان بتائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا۔ اس سے پہلے ہم 7واں سوال لیں گے، اس کے بعد سوال نمبر 6 کو دوبارہ آگے پڑھیں گے۔ سوال نمبر 7 یہ تھا کہ گولڈ 8 تولے ہیں، 9.315 گرام ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم کیا کریں؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے بھی ہم نے سنایا تھا آپ کو، لیکن پھر بھی ایک بار دہرا دیتے ہیں کہ جو سونا آپ کے پاس 8 تولے کے جو بھی اوپر ہے، اس تولے پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ حل یہ ہے کہ آپ 8 تولے کے اوپر جو کچھ ہے وہ بیچ دیں، بیچ کے زکوٰۃ سے فری ہو جائے، زکوٰۃ آپ کو دینی نہیں۔ آپ نے سونے کی جو زکوٰۃ 7.5 تولے 7 تولے تک رکھے، نہ آپ کے پاس زکوٰۃ فرض ہے، نہ آپ کی جو کیپیسٹی ہے اس میں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی آپ کو 7.5 تولے ہوں گے، 8 تولے ہوں گے تو ہی زکوٰۃ دینی ہے۔ جب آپ کے پاس ہے ہی نہیں 7 تولے تو پھر ٹینشن ہی نہیں۔
اور اگر اب مثال کے طور پر آپ کے پاس 8 تولے کے اوپر 9 تولے ہے، یا پھر 10 لے لے، یا پھر 15 20 جتنے بھی لے لے، اور اگر زکوٰۃ دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر ہم اس سونے میں سے کان کی بالیاں بیچے، یا پھر اس کی رنگ بیچے، یا کچھ بھی بیچے، لیکن بیچ کر پھر ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ اتنی آسان چیز نہیں ہے، چھوڑ دیں۔ زکوٰۃ کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ زکوٰۃ دینی بھی ہے، اور دینی بھی مسکین، غریب، یتیم، فقیروں کا حق ہے۔ مسجد کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کافروں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پاس آپ کے بغل میں دیکھیں کتنے غریب ہیں۔ اگر ہماری گلی میں ایک مسکین شخص ہے، اس پر ہماری زکوٰۃ کا مال فرض تھا، یعنی ہمیں زکوٰۃ کا مال ڈھونڈنا تھا، لیکن ہم نے دیکھا، گلی میں نہیں دیکھا، کبھی کسی دور کے رشتہ داروں کو جن کے پاس تھوڑا پیسہ تھا ان کو دے دیا، لیکن یہ غریب زیادہ مستحق تھا ہمارے گلی کا، وہ بیمار ہو گیا، اور بیمار ہوتے ہوتے بیماری میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ قیامت آئے گی، قیامت والے دن پکڑے گا کہ اللہ اس کے پاس تو زکوٰۃ کا مال تھا، اپنے گلی میں نہیں دیکھا اور لے جا کر کسی اور کو دیا، یعنی وہ تو مستحق بھی نہیں تھا، میں مستحق بھی ہوں، لیکن مجھے چھوڑ کر اس نے اپنے کسی دوست، اپنے رشتہ دار اس کی طرف وہ کر دیا اس نے۔ اللہ سوال کرے گا پھر ہم سے۔ یعنی پہلے ہم دیکھیں گھر کی گلی میں کیا ضرورت مند ہے، کیا ہمارے قریبی رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے، ہم پہلے اپنا زکوٰۃ کا مال انہیں تقسیم کریں۔ امیروں کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کافروں کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں، مسجدوں میں دینے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا جو زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ پر مسکینوں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے۔ یعنی جب ہماری زکوٰۃ کا جو اگر 9 تولے کے جو اوپر رہے گا، ہمیں 8 تولے کے اوپر رہے گا، 9 تولے ہے یا 10 تولے، تو پھر ہمیں اسے بیچنا ہے، بیچ کر پھر اس کی زکوٰۃ دینی ہے، لیکن زکوٰۃ دینی ہے۔ اب آتے ہیں حدیث کی طرف، یعنی حدیث جبرائیل کا جو سیکنڈ حصہ تھا، ہم نے آپ سے سوال بھی کیا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ یا محمد اخبرنی علی الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 6 چیزیں۔ بنیاد اسلام کے 5 تھے، لیکن ارکان اسلام 6 ہیں۔ یاد ہو گیا آپ کو کہ جو 5 پلرز آف اسلام تھے، اسلام کی بنیادی 5 چیزوں پر، ایمان کی بنیادیں 6 چیز پر۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان، دوسرا فرشتوں پر ایمان، تیسرا کتابوں پر ایمان، چوتھا رسولوں پر ایمان، پانچواں آخرت پہ ایمان، اور چھٹا اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ یہ چیزیں جو ہم یاد کر رہے ہیں، جو 6 تقدیر کے ایمان کے ارکان ہیں، اسے یاد کرنے۔ اسلام کے 5 تھے اور ایمان کے 6۔ سب سے پہلے ہم اللہ پر ایمان کے بارے میں تھوڑا اس کو جانتے ہیں، کہ ہم جانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہے، اور اس کا وجود بھی ہے، اس پر ہمیں یقین بھی ہے، لیکن وجود کیسا ہے اس کی کوئی مثال نہیں، لیسا کا مثلی شیء، اس کی کوئی مثال نہیں، لیکن ہمیں یقین کرنا ہے۔ یقین کرنے کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارا خالق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے جس کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہیں اللہ پر یقین ہی نہیں، یعنی اللہ ہے ہی نہیں، گاڈ ہے ہی نہیں، دنیا خود بخود بن گئی۔ یعنی یہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ انسان ماں کے رحم سے آتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے۔ جس طرح جھاڑ کا بیج کہیں گر جاتا ہے، خود بخود پودا لگتا ہے، پودے سے پھر جھاڑ کے تنے نکلتے ہیں، اس کے بعد اس کے برانچز آتے ہیں، برانچ سے پھر وہ بڑا ایک اسٹرانگ بنتا ہے، پھر اس کے بعد سوکھ جاتا ہے، یا تو سڑ جاتا ہے، یا مر جاتا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جانور خود بخود آتے ہیں، خود بخود میل فیمیل ملتے ہیں، اس کے بعد پیدا ہو جاتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں۔ یعنی دنیا ایک مشین جیسی ہے، یعنی خود بخود پروڈکشن ہوتے ہیں، خود بخود نئی چیزیں آتی ہیں اور پرانی چیزیں چلی جاتی ہیں۔ یعنی اس طرح سے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو خالق ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ایک جو گوشت کا ٹکڑا، اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا، یہ ساری سب چیزیں بنتی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں بناتا، یعنی یہ سارا پروسیس خود بخود ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا سب خود بخود ہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں پیدا کرنے والا ہے۔ اصل میں ان کو جواب دینے والے ہمارے علماء اکرام ہیں۔ یہ چیز بھول جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے، انسان گوشت کا لتڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن اس کے اندر روح کون پھونکتا ہے؟ اللہ۔ جب اس کے بارے میں آتے تو کہتے ہیں وہ تو خود نیچرل پروسیس ہے۔ تو پھر جب مر جاتے ہیں، اور تو پھر مرنے کے بعد تو تم جس ماں سے پیٹ کے نکلے ہو، تو اسی ماں کے پیٹ کے اندر چلے جاؤ، پھر ریپروڈکشن ہو کر آ جاؤ، سب سے ایزی آسان ہے۔ یعنی جب اگر وہ مرتا ہے، ایتھیسٹ جو کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں ہے، تو ہم پھر اسے کہتے ہیں کہ تم ایک کام کرو، تم مر جاؤ
مرنے کے بعد اپنی ماں کی پیٹ کے اندر جاؤ اور پھر دوبارہ پیدا ہو کے آؤ، دیکھیں گے پھر تمہارے پاس کیسا ہے۔ کہتے ہیں کہ خود بخود ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ پھر نیا پروڈکٹ بن کے خود بخود نیا پروڈکٹ بن کے رہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں، اللہ کا پروسیس نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نہیں ہے، تو پھر تم کر کے دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان پیدا بھی ہوتا ہے، وہ بڑا بھی ہوتا ہے، پھر بوڑھا بھی ہوتا ہے، پھر وہ مرتا بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن گواہی دیتی ہے، لیکن یہ اللہ کا انکار کرنے والے، ان کے عقیدے اتنے غلط، ان کے اتنے گندے ہیں، اس میں ہم اپنے بھائی بہن جو کمزور ایمان والے ہیں اس کا شکار بن جاتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں، اصل میں ان کا جو مقصد ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا انکار کرنے کا، کہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہم نہ نماز پڑھیں گے، نہ عبادت کریں گے، نہ روزہ رکھیں گے، ہر طرح سے ہمیں اپنے جسم کی آزادی ہے، ہم کیوں اٹھیں صبح فجر کی نماز پڑھیں، ہم کیوں وضو کریں، یہ تمام چیزیں، یعنی جسم میرا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں اس پر عذاب دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں عذاب دے گا، یہ تمام چیزیں ہماری ہے، یہ سب چیزیں میرے یعنی اپنے گھر کی ہے، میں خود پیدا آیا ہوں، میں خود پیدا ہو گیا، سب خود ہو گیا، اللہ نے مجھے نہیں بنایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور پھر جب یہ خود ایسے عقیدے پہ مر جاتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب کرے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ مانتے نہیں، یہ یقین نہیں رکھتے ہیں، ان کو ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ اور آج کل کے مسلمان تو ان لوگوں سے بھی بڑھ کر ہیں، کہتے ہیں اللہ ہے، اللہ کا وجود ہے، اللہ پر ایمان ہے، لیکن کھل کر آسمان کے نیچے چوری کرتے ہیں، کھل کر جھوٹ بولتے ہیں، کھل کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کھل کر زنا کرتے ہیں، کھل کر شراب پیتے ہیں، ہر طرح کے برائیاں انجام دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ کا وجود ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے۔ یعنی اندھیری رات میں تاریکی میں برے کام کرتے ہیں، اور جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے اپنی آنکھ بند کر لی، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، یعنی میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ تمام لوگوں کی تو آنکھیں کھلی ہیں۔ اس طرح سے یعنی یہ مسلمانوں کی سوچ ہے، جس طرح ایتھیسٹ ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک مسلمانوں کی سوچ ہے۔ زبان سے کہتا ہے اللہ ایک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، لیکن برائی پہ برائی کرتے رہتا ہے۔ اور پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے سوال بھی کرے گا، پوچھے گا بھی کہ تم میں اور ایتھیسٹ میں کیا فرق تھا، وہ تو کھلا انکار کرتا تھا اللہ کا، لیکن تم تو اللہ کو ماننے کے بعد بھی برے کاموں میں لگتے ہیں۔ یہ بڑا لمبا موضوع ہے، ایتھیسٹ کا انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس پر بات کریں گے، لیکن آج وقت تھوڑا ہے، انشاءاللہ اسی پر ہم ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اسی پر ہم انشاءاللہ آج رکیں گے۔ اب آتے ہیں، بس چھوٹی سی سمجھانے کے لیے آپ کو میں نے بتایا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے اللہ پر ایمان کیسے رکھتے ہیں، کیسے ہمیں اللہ پر ایمان لانا ہے، کیسے ہمیں اللہ کو سمجھنا ہے۔ ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ خود بخود پیدا ہو گئے، خود بخود سارے ہو گئے، تو ہم ان سے سوال بھی کریں گے کہ اگر ایسا خود بخود ہو گئے تو پھر تم تمام لوگ لڑکے کیوں نہیں ہیں؟ ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ اب ہم سوال کرتے ہیں کہ تمام لڑکیاں کیوں نہیں ہیں، تمام کی عمر ایک جیسی نہیں ہے، کیوں تمام کے انگلیوں کی جو فنگر پرنٹس ہے بایو میٹرک وہ الگ ہیں، سب کی آنکھوں کی جو پورے ہیں وہ سب کی الگ الگ ہیں۔ اگر تم کہتے ہو کہ سب خود بخود ہی بنتے تو سب خود بخود ایک ہی ہائٹ میں بننے چاہیے۔ جب سب خود بخود ہو گیا تو سب کے ہاتھ ایک جیسے ہونے چاہیے، پاؤں ایک جیسے ہونے چاہیے، آنکھیں ایک جیسی ہونی چاہیے، ناک ایک جیسی ہونی چاہیے، زبان، ان کا ٹیسٹ، ان کی بات چیت، سب چیز ایک جیسی ہونی چاہیے، پھر یہ خود بخود کیسے ہو گئے؟ جب ہم سے سوال کریں گے تو پھر یہ ان کا اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ہم ایسے لوگوں سے بحث کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ علماء کرام موجود ہیں، ان کے سوالوں کا جواب دے دیا کہ قرآن مجید کو پڑھو، کھولو، سمجھو۔ اگر قرآن کو نہیں پڑھتا تو پھر قیامت کے دن پچھتائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام کا دوسرا سوال تھا ایمان کیا ہے؟ تو اللہ پر ایمان ہمیں کہنا نہیں ہے، کہنے کے ساتھ ساتھ ماننا بھی ہے، یقین کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہنے کے ساتھ ساتھ ماننا بھی ہے کہ اگر ہم یقین کرتے ہیں کہ اللہ ہے تو پھر ہمیں یقین رکھنا ہے کہ برائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے۔ ہمیں ایمان کے ساتھ یعنی اگر ہمیں ایمان ہے، اللہ کے اوپر ایمان ہے، تو پھر نیکی کی طرف دوڑنا ہے، برائی سے بچنا ہے۔ اب ایمان کے بعد آتا ہے فرشتے، یعنی سب سے پہلے تھا اللہ پر ایمان، پھر ہے فرشتوں پر ایمان، یعنی یہ یقین رکھنا فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے، یعنی لائٹ سے، ایک انرجی سے پیدا ہوئے ہیں بالکل۔ یعنی آپ دیکھیں کہ فرشتے کوئی بھی شکل اختیار کر لیتے ہیں،
دنیا میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، مسجدوں کے اندر، کبھی مسجدوں کے دروازوں میں، کبھی گھروں کے اندر، کبھی بچوں کی روحیں لا کر پھونکتے ہیں، کبھی ہمارے جسم کی جو روح ہے وہ اس کو کھینچ کر نکال کر لے کر جاتے ہیں۔ قبر کے سوال میں، محشر میں، ہر جگہ یہ موجود ہیں۔ ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، نہ جنہیں بھوک لگتی ہے، نہ ان کی کوئی خواہش ہے، نہ ان کی کوئی لالچ ہے۔ جب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، تو پھر ہمیں ان پر ایمان لانا ہے کہ فرشتے حق ہیں، فرشتے ہمارے رائٹ اور لیفٹ شولڈر پر ہیں، کوئی چھوٹا فرشتہ ہے، کوئی بڑا فرشتہ ہے۔ آج ہم جو کلاس سن رہے ہیں اس کلاس میں بھی فرشتے موجود ہیں، آپ کے بغل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات چلتی ہے وہاں پر فرشتے آ جاتے ہیں، اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ اللہ فلاں فلاں کے پاس ہم موجود ہیں، فلاں فلاں تیری تعریف بیان کر رہا تھا۔ یہ ہم پہلے جان کر آئے ہیں کہ اللہ تیری حمد بیان کر رہا تھا۔ اللہ پوچھے گا کیا انہوں نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، مجھے دیکھا؟ واللہ اللہ تیری قسم انہوں نے نہیں دیکھا۔ یہ تمام چیزیں ہم پچھلی بار پڑھ کر آئے ہیں۔ یعنی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ تمام فرشتے موجود ہیں، اور ہمارے یمین اور یسار یعنی لیفٹ اور رائٹ میں 2 فرشتے موجود ہیں، ہمارے تمام اعمال دیکھ رہے ہیں۔ ایک چیز نوٹ کریں، یہ ایمان کے بارے میں دیکھیں کہ ایمان کس طرح سے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے۔ کس پر دیکھیں؟ ایمان ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا، یہ ایمان ہے، اللہ نے نازل کیا، لیکن نازل ہوتے ہم نے نہیں دیکھا لیکن اس پر ایمان ہے۔ آخرت کا دن اس پہ ایمان ہے، حق ہے، تقدیر پر ایمان ہے۔ دیکھیں کہ کتنی تمام چیزیں ہمارے پاس سمجھانے کے لیے کہ ایمان بڑھتا ہے، ایمان کم ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آج وقت دیا۔ اگر ہم اس ایمان کو جانیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں اور لاپرواہی کریں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس کا بہت بڑا برا انجام ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ پر ایمان، پھر اس کے بعد فرشتوں پر ایمان، پھر اللہ کی کتاب پر ایمان۔ اللہ کی کتابیں ہیں، کون سی کتابیں ہیں؟ جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی، وہ تمام اللہ کی کتابیں تھیں، آسمان سے نازل ہوئی، لیکن لوگوں نے اس میں رد و بدل کر دیا، لیکن اب وہ کتابیں اللہ کے پاس قابل قبول ہیں۔ اب صرف قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک حروف، ایک ایک ورڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور آج دیکھیں کہ تمام جو کافر ہیں، اور حتیٰ کہ انڈیا میں پیٹیشن بھی ڈالتے ہیں کہ قرآن کی 23 آیتیں، 24 آیتیں، 26 آیتیں نکال دو، کیونکہ یہ جہاد کے لیے کہتی ہیں، یعنی لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہے تمام چیزیں۔ لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ قرآن کی جو حفاظت ہے وہ اللہ نے اپنی ذمہ داری لی ہے۔ کس طرح سے لی؟ آج چھوٹے چھوٹے لڑکے، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے قاری ہیں، حفظ کیا انہوں نے، ان کے دلوں سے کیسے نکالیں گے؟ کیا دل کو بدل دیں گے؟ عجیب لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر فساد والی آیتیں ہیں، جہاد والی آیتیں ہیں، ایسی آیتیں ہیں، ویسی آیتیں، لیکن یہ خود نہیں جانتے کہ قرآن تم اگر نکال دو گے لیکن دلوں میں سے کیسے نکالو گے؟ تو ہمیں قرآن پر ایمان لانا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اور ہمیں یقین رکھنا ہے کہ اس کے اندر جو بھی چیزیں لکھی ہوئی ہے وہ تمام صحیح ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں اگلی طرف، رسولوں کی طرف۔ جس طرح آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسول آئے تھے، شاید 100 آئے، 1000 آئے، جتنے لاکھ آئے، کتنے بھی لاکھ ہیں رسول، ہمیں تمام رسولوں پر جس کے بارے میں اللہ نے بتایا قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو ہمیں ان پر ایمان لانا ہے۔ دیکھیں کہ جو پہلی امتیں ہیں تو وہ کیا کہیں گے کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا نہیں، ہمارے پاس تو کوئی رسول آیا نہیں، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں جسے وہ ہمیں بتائے۔ یعنی وہ جو نبی آئے تھے، نوح علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، ہارون علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام آئے، ان کے تمام کا انکار کر دیں گے، تمام کا انکار کر دیں گے۔ جس طرح ہم آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے، وہ تو کہیں گے سیدھا قیامت والے دن کی جھوٹ کہہ دیں گے کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں۔ تو اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ہم کیا کہیں؟ ہمارے پاس تو قرآن مجید موجود ہے، اور الحمدللہ ہمارا اس پر ایمان بھی ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا ہے۔ اس کے بعد پانچواں آتا ہے آخرت پہ ایمان۔ آخرت پہ ہمیں ایمان، کس طرح سے ایمان ہے آخرت پہ؟
انسان جب مر جاتا ہے اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے، یعنی جیسا ہی مرتا ہے وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، جو فرشتے مخلوق غائب تھی وہ انہیں دیکھ لیتا ہے، جنت اور جہنم آنکھوں سے غائب تھی، مرنے کے بعد وہ دیکھ لیتا ہے۔ قبر کا عذاب دنیا میں تو پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن اب اسے پتہ چل گیا کہ قبر کا عذاب بھی ہے۔ تو اگر کسی کو آخرت دیکھنی ہے، قیامت دیکھنی ہے، تو پھر وہ مر جائے، اس کے بعد دیکھ لے۔ جسے یقین نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ ہے ہی نہیں، تو پھر وہ مر جائے، مر کے دیکھے کہ تیرے پاس تو اس چیزوں پر تو یقین نہیں کرتا تھا، یہ لے اب تیرے سامنے چیزیں ہیں، مرنے کے بعد آخرت ہے۔ تو یہ جو 5 چیزوں میں سے جو 6 چیزوں میں سے 5 پڑھی، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، پھر اس کے بعد رسولوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حتیٰ کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جو قبر کے پاس جاتے تو اتنا روتے، کہتے ہیں کہ آپ کو تو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، آپ تو جنتی ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ تو مل گیا، لیکن پاس ہونا تو خبر سے، خبر میں جو پھنس گیا وہ ہمیشہ کے لیے پھنس گیا، جو خبر میں پاس ہو گیا وہ آگے پاس ہو گیا۔ ہم آسانی سے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ اللہ۔ تیرا دین کیا ہے؟ اسلام۔ تیرا نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تو آسانی سے نکلتے ہیں، کیا خبر میں ہمیں آخرت کی جو سب سے پہلی سیڑھی ہے، کیا اس میں ہمارے سوال جواب نکلیں گے؟ ہمارے جواب وہاں نہیں نکل سکتے۔ اگر جو شخص اللہ پر ایمان نہیں لاتا، فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا، رسولوں پر ایمان نہیں لاتا، اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں لاتا، تو پھر اسے یہ تمام چیزوں کے سوال جواب تو قرآن مجید میں موجود ہیں، اس کے منہ سے تو یہ نکلے گا نہیں۔ وہ یہ کہے گا کہ میرا رب تو اللہ فرعون ہے، میرا رب تو میرا پڑوسی عبداللہ ہے، میرا رب تو فلاں ہے، میرا فلاں ہے، کیونکہ اس کی زبان سے آگے بڑھے گا ہی نہیں۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کا سور پھونکا جائے گا، قیامت کے پاس آئے گا، اللہ سوال کرے گا، سوال کرنے کے لیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے نہ جب بندے کو ٹھہرایا جائے گا، نہ کوئی ترجمان کی ضرورت ہے، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی زبان کی ضرورت نہیں۔ اللہ پوچھے گا کہ میرے بندے میں نے تجھے بتایا تھا، قرآن مجید دی تھی، تو نے کیوں برائی کی، کیوں شرک کیا، کیوں گناہ کیا، کیوں یہ کام کیے؟ نہ پیچھے دیکھے گا، نہ لیفٹ دیکھے گا، رائٹ دیکھے گا، اللہ سوال کرے گا، بندہ اس کے سامنے جواب دے گا۔ کیا جواب دیں گے اگر ہم برائی میں مبتلا ہوتے اگر اس میں مر گئے؟ تو یہ آخرت کا جو ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بنا کسی حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین رب العالمین۔ اس کے بعد ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ یہ ایک بڑا خطرناک موضوع ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کبھی ڈیٹیل میں فرصت ملیں گے، لیکن ہمارے دیکھیں کچھ بھائی ہیں کہ یا بہنیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تقدیر میں ایسا تھا چھوڑ دے، تقدیر میں ایسا تھا نماز چھوڑ دے، تقدیر میں ایسا تھا عمرہ چھوڑ دے، تقدیر میں نہیں تھا چھوڑ دے۔ کوشش تو کرے، تقدیر میں نہیں تھا چھوڑ دے، خطا چھوڑ دیا، تقدیر میں نہیں ہے، تقدیر میں نہیں ہے، محنت تو کریں۔ اگر آپ کہیں کہ بھئی اللہ رزق دینے والا ہے، تقدیر میں ہوگا تو آج کا کھانا ملے گا، نہیں تو نہیں، گھر میں بیٹھیں گے قید کر کے لاک ڈال کے، ایسا ملے گا؟ ایسا ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تقدیر پر یقین کرنا، اس کا مطلب کہ پہلے سب سے پہلے محنت کرنی ہے، اٹھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اس کے بعد تقدیر پر توکل۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تقدیر میں لکھا کہ آج 500 کمانے، تو محنت بھی کرنی ہے نا۔ بنا محنت کے کیا 500 روپے آپ کو اوپر سے جھاڑ سے نکلیں گے اور نیچے گر جائیں گے؟ نہیں، تقدیر کا یہ معنی نہیں ہے۔ تقدیر کے لیے ہے کہ اگر آپ نیک عمل کرو گے تو آپ کی تقدیر لکھی گئی، برے اعمال کرو گے تو آپ کی تقدیر لکھی ہے کہ نیک عمل کرے گے تو جنت میں جاؤ گے، برے کا عمل کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ لیکن اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا کہ ہم جہنم میں جائیں گے، تو یہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا بندہ گمان کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہے، اور اسے لے جا کر جہنم میں ڈالتا ہے۔ یعنی یہ بڑے خطرناک موضوع ہے، بڑا حساس موضوع ہے۔ ایمان کے اوپر، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، یہ ہمیں سوچنا ہے کہ اگر یہ ایمان ہمارا ہے تو پھر ہم مسلمان ہیں، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر ٹاٹا بائے بائے، یعنی انسان کی آخرت خراب ہے۔ سب سے پہلے جو آخرت کے سوال جواب ہے وہ اس میں بڑا پھنس جائے گا انسان۔ پھنسنے کے بعد پھر کہاں نکلے گا؟ کون مدد کرے گا؟ دنیا میں ہم آپ کے رشتہ دار یا آپ دوست یا ہم ایک دوسرے کی مدد تو کر لیتے ہیں، لیکن خبر میں کون مدد کرے گا؟ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کرے گا اور جواب ہم کیا دیں گے؟ ہمارا وہاں کوئی وکیل ہے، نہ کوئی منسٹر ہے، نہ کوئی بڑا ہمارا واسطہ ہے، نہ کوئی ہمیں ریکمینڈ کرے گا، کچھ نہیں ہے۔ تو ہمیں تیاری کرنی ہے یہیں پر۔ جھاڑ اگر جنت میں لگانا ہے تیاری یہاں پر کرنی ہے، جنت میں سونے چاندی پہننا ہے تو تیاری یہاں پر کرنی ہے، جنت میں گھر چاہیے تیاری یہاں کرنی ہے، تمام چیزیں یہ تیاری کرنی ہے۔ پھر ہمیں ایمان رکھنا ہے اللہ پر۔ جب ایمان رکھیں گے کہ اللہ حق ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو برائی کے کام سے ہم بچ جائیں گے۔ فرشتے
ہمارے لیفٹ اور رائٹ میں لکھ رہے ہیں، اگر میں چوری کروں گا یا غیبت کروں گا یا کوئی اور چیز کروں گا تو فرشتے لکھ لیں گے۔ یہ ایمان اگر ہمارا پکا ہے تو پھر ہم برائی سے بچ سکتے ہیں۔ پھر کتاب کے بارے میں، کتاب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں چھوٹی چھوٹی چیزیں، بڑی بڑی تمام چیزیں بتا دی کہ اگر تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ اگر میں زنا کروں گا تو مجھ پہ کیا ہوگا، میں اگر کسی کا مال لوٹ لوں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن یقین ہے کہ قیامت والے دن اللہ پکڑ لے گا، تو ڈر کے مارے ہم چھوڑ دیں گے۔ ایمان ہے تو یہ برے کام چھوٹ جاتے ہیں۔ ایسے ہی رسول کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں گے کہ اے میری امتی، میں نے تمہارے لیے تو دعائیں کی، تمہارے لیے تو بہت چیزیں کی، لیکن تم نے اللہ کی کتاب کو، میری سنت کو چھوڑ دیا۔ ایسے ہی آخرت میں جب ہم سوال کرے گا اللہ کہ میرے بندے تو نے کیوں کیا، تو اب کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ پھر اس کے بعد ہمیں تقدیر پر ایمان لانا ہے کہ اچھی تقدیر ہے یا بری تقدیر ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ آج کی جو کلاس ہے یہیں پر روکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے علم میں، رزق میں، اولاد میں اضافہ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولاد سے، ہم سے نیکی کا کام لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔